بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، پارٹ نمبر 10 یعنی سبق نمبر 10 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ سبق نورانی قاعدے کا آخری خلاصہ، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیوز بہت ہی اہم ہوں گی، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ، یہ پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائیں گے جو قرآن پڑھتے ہوئے آپ حضرات کو ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، یہ تمام چیزوں کے اصول و ضوابط انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اس چینل پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے چند الفاظ ہی نہ پڑھے جائیں، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ کے لیے یہ بھی آفر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے رضا کے لیے، کہ اگر آپ، جو کہ میرا نمبر آپ کو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، اس پر اگر آپ کوئی آیت، کوئی لفظ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں قرآن کے متعلق، تو آپ وائس میسج مجھے سینڈ کر دیں گے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ای، زال زبر الف زا، اذا، یہ ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، جیسے زال کے آگے یہ الف ہے، جیسے اس الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت، یعنی زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر پیش یا کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں بنتا، تو اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ زال کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے الف ہے، اور زال کو ہم لمبا کر رہے ہیں، زال زبر الف زا۔ ویسے تو زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر لمبا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ میرے چینل پر اس کی مستقل ویڈیو موجود ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے، واو مدہ اور یا مدہ کیا ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چینل پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن مختصراً یہاں پر بتا دوں کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، پورے قرآن کے اندر جہاں بھی الف کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے گی وہ الف مدہ ہی کہلائے گا، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب زال کے آگے الف مدہ ہے تو اس وجہ سے زال کو ہم لمبا کریں گے۔ زال زبر الف زا، اذا، تا پیش تا تت، تا کو ہم ملائیں گے تا کے ساتھ، کیونکہ تا ساکن ہے، ساکن کی علامت یہ ہے جو بھی حرف ساکن ہو وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، کیونکہ ساکن ہے ہی سکون سے، اس کو جزم بھی بولتے ہیں، ویسے اس کا دوسرا نام جزم بھی ہے اور سکون بھی ہے، تو جس لفظ پر جزم آ جائے، سکون آ جائے، پچھلے لفظ کو ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، خود بخود نہیں پڑھا جاتا۔ تا پیش تا تت، لام کھڑی زبر لا، تت لا، اذا تت لا، آگے یا ہے، یہ خالی ہے، خالی مینس کی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اذا تتلا، نون زبر الف نا، را دو زبر رن، نارن، اذا تتلا نارن، یہ نون کے آگے الف ہے، اس وجہ سے جیسے یہاں پر الف تھا یہ بھی الف مدہ ہی ہے، اس نون کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 زبر ہیں اور تنوین اسے بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور اصول یہ ہے کہ تنوین جہاں بھی ہو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز جاتی ہے۔ اب پڑھنا یہ چاہیے ہمیں را دو زبر رن، اس کو ایسے پڑھنا چاہیے، لیکن ایسے نہیں پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 6 حروف ہیں، یہ اصول اور قانون سمجھ لیجئے، پورے قرآن کے اندر آپ کو ضرورت آ سکتے ہے اس کی، کہ جہاں پر بھی تنوین پر غنہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے آگے حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہ ہو۔ حروف حلقی 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں۔ اگر تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو پھر غنہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ ہا بھی حروف حلقی میں سے، اس وجہ سے اس تنوین پر یعنی 2 زبر پر، را کے اوپر جو 2 زبر، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے نارن،
ہا زبر الف ہا، نارن ہا، یہ الف مدہ آ گیا. پھر دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں پر بھی الف مدہ یہاں پر بھی آ گیا، یہ نون کے آگے بھی الف مدہ آ گیا، ہا کے آگے بھی الف مدہ آ گیا. تو 3 جگہ پر آ گیا ہے یہ، اور قرآن کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. بہرحال ہا زبر الف ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو زبر تن، حامیتن. دیکھیں یہاں پر تنوین کے اوپر ہم غنہ کر رہے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے بتایا تھا، لیکن کیونکہ آگے حروف ہلکی آ گیا تو اس وجہ سے وہاں پر غنہ نہیں ہوا، لیکن یہاں پر غنہ ہوگا تو زبر پر، کیونکہ یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے تنوین بولتے ہیں، اور جہاں پر بھی تنوین ہو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز جائے گی. حامیتن. آیت پوری ہو گئی ہے. اذا تتلا نارا حامیتن. اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، سانس توڑنا ہے، تو وقف کی حالت میں ہم اس کو حامیتن نہیں پڑھ سکتے. اصول اس کا بہت ہی اہم ہے، ذہن نشین کر لیجئے کہ جہاں بھی لفظ کے اوپر ہم وقف کر رہے ہوں آخر میں گول تا ہو، یہ والی تا، ایک یہ والی تا ہوتی ہے، ایک یہ گول تا ہے. گول تا اگر آ جائے تو اس کے اندر 2 تبدیلیاں کرتے ہیں وقف کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ اس تا کو ہا سے بدلنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس ہا کو پھر ہم نے ساکن کر دینا ہے، کیونکہ جہاں پہ وقف کیا جاتا ہے آخری لفظ کو ساکن کیا جاتا ہے، تو وہ ساکن والا اصول تو پایا جائے گا. اور دوسرا اصول اگر تا آ جائے گول تا تو اس کو ہا سے بدلنا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم اس تا کو ہا سے بدلیں گے اور ہا کو ساکن کریں گے، اس کی 2 زبر ختم ہو جائیں گی، ہمارا لفظ حامیتن سے ہو جائے گا حامیہ. پوری آیت اب ہماری ہوگی اذا تتلا نارا حامیہ. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق نمبر 10 آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً اس ایک لفظ کی روشنی کے اندر آپ کو بہت سارے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے، ان کو بھی آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.